حسن ناظرین کرام، 4 مئی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت ساری چیزیں، بہت سی خبریں، مئی کا مہینہ بھی بڑی باتیں لے کر آیا جی۔ وقت پہلے ہی بہت ضائع کر چکے ہیں، لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، پہلی خبر تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے کل بڑے ہبڑ دبڑ میں، ہڑبونگ میں ایک قرارداد پاس کی ہے، جس میں وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جنوبی پنجاب بنانے کی بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قرارداد کو پیش کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا نوٹس ضروری ہوتا ہے، اور یہاں تو ان کے ممبرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ قرارداد آنے والی ہے، اچانک آئی اور جب نون لیگ شور مچا رہے تھے پاس کر دی گئی۔ اچھا، اس قرارداد کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ قانونی ہو سکتی ہے یا دوسری ہو سکتی ہے؟ پہلی بات، یہ بل نہیں ہے، یہ قرارداد ہے۔ ایسی قرارداد ہے جو کالا باغ ڈیم یا دوسرے مسئلوں پر کبھی کبھی سندھ اسمبلی اور سرحد اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی سے پاس کرائی جاتی تھی۔ ان کا کوئی لیگل باؤنڈنگ نہیں ہوتی تھی، صرف اخلاقی پہلو ہوتا تھا۔ قرارداد سندھ سے بھی پاس کرائی گئی ہے، سینٹ سے بھی پاس کرائی گئی ہے۔ وزیر اعظم کو ایک کانفیڈنس کا ووٹ دینے کے لیے ان کو ضرورت ہے آج کل، بہت اعتماد کا ووٹ ہونے چاہیے مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ ان کی دھمکیوں سے، میں گیدڑ بپکیاں تو نہیں کہتا، سے کوئی قانونی پوزیشن تو نہیں بدلتی، لیکن اس کو بہت ضرورت ہے ان بات کی۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جب یہ قرارداد پیش ہوئی ہے جنوبی پنجاب کی، تو اس کی بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرارداد تو پہلے پنجاب میں آنی، صوبے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے کسی حصے کو دوسرے صوبے میں بدلنا چاہے تو آئین کے مطابق 2/3 اکثریت سے پہلے وہ قرارداد پاس کریں گے، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 اکثریت سے اس قرارداد کو پاس کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس شک کو چینج کر دیا جائے، قومی اسمبلی کے ذریعے اور 2/3 کے ذریعے کر دیا جائے کہ صوبوں سے پاس کرانا ضروری نہیں ہے، اور اس میں شاید ریزسٹنس ہو، خاص طور پر اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ سرحد سے آئے، جو نہیں سمجھتے، اور سندھ سے شاید کم آئے، کیونکہ الزام لگاتی ہیں قوم پرست تحریکیں کہ وہ یہ قرارداد پاس کرانے کے بعد MQM کراچی کو الگ صوبہ بنانا چاہے گی۔ نون لیگ نے فوراً 4 صوبوں کی قرارداد پیش کر دی۔ انہیں اصولی طور پر تو ہم اس سے خلاف نہیں ہیں، میتھڈ غلط ہے، اور ایسی بات لیجئے، ہم بہاولپور کا صوبہ بھی چاہتے ہیں، جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی چاہتے ہیں، اور ہزارہ کا صوبہ بھی چاہتے ہیں، اور فاٹا کا صوبہ، یعنی بچارے سرحد کے 3 صوبے، پنجاب کے بھی 3 صوبے، بلوچستان اور سندھ کو نہیں چھیڑے کہ وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے ان لائن انڈرسٹینڈنگ۔ دیکھو بھی کراچی کے لوگ جو ہے نا باقی پورے سندھ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ رول کرتے رہیں گے، ان کو پریشرائز کرتے رہیں گے، تو وہ پریفر کریں گے کہ ان کا علاقہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ نہ صرف وہاں ان کی حکومت ہوگی، بلکہ وسائل تو اصل کراچی کے پاس ہی ہیں۔ سندھ میں والے ظاہر ہے کہ یہ برداشت نہیں کرتے، اگرچہ انہیں بڑی چڑ آتی ہے کہ کراچی کے معاملوں پہ وہ نہیں بلکہ غیر سندھی، جن کو وہ سندھی کہتے ہیں، وہ قابض ہیں۔ بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے۔ انتظامی طور پر صوبوں کو تقسیم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے اس طرح کے اثرات جو ہیں نیگیٹو بھی پڑ سکتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اس کو بچوں کو کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال کاف لیگ نے اور شاید فضل الرحمان JUI نے جو ہے ہزارہ کی قرارداد پیش کر دی، اور کہا کہ اس کو اگر حمایت نہ کی جائے گی تو ہم، اور MQM بھی کہتی ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے اگر حمایت نہ کی۔ ANP نہیں چاہتی کہ اس طرح کی قرارداد جو زیادہ اس کو صوبہ بنانے کی قرارداد جب وہ آئے، تو ایک شروع کر دیا، لیکن ایک جنگ ہے سروائیور کی جو وہ لڑ رہے ہیں۔ کل باخبر ذرائع کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ گیلانی جو ہیں مئی کے مہینے میں یا آخر تک جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان کا یہ آخری دورہ ہوگا غیر ملک کا، جو برطانیہ جا رہے ہیں، اور 70 لوگوں کی ٹیم لے جا رہے ہیں جو سیر سپاٹے کے لیے جائے گی۔ وہ لندن کی سیر سپاٹے اس موسم میں بہترین ہوا کرتی، مئی تو بڑا کمال کا مہینہ ہوتا ہے نا جی، وہاں تو ٹھیک موسم ہوتا ہے وہاں، اور میڈننگ میں جسے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو رہا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے کوئٹے میں دار لگائی ہوئی ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد لاؤ۔ FCC کہتی جی ہمارے پاس نہیں ہے، پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں۔ وزیر اعلیٰ کو طلب کیا کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو اسلام آباد میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب معاملہ ہے، جس ملک میں یہ صورتحال ہو کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ملک سے باہر ہو۔ وزیر داخلہ کو کہا گیا وہ آئے ہی نہیں۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں اپنی اکڑ میں نہیں آئے، انہوں نے کہا کل نہیں آئے گے تو ان کے خلاف مقدمہ بنا دیا جائے، اور اگر لاپتہ افراد کو آپ نے نہ پیش کیا کل تو تمام افسر معطل کر دیے جائیں گے۔ FCC اور پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اور MI اور ISI سے پوچھا جا رہا ہے کوئی ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، ان سے بھی معلوم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس بڑی سختی کے ساتھ ان معاملات پر سٹینڈ لے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بازیاب بھی کرا رہے ہیں جو یقینی طور پر غیر قانونی ڈیٹینشن میں
ہمارے اداروں کے پاس تھے، اور انہوں نے کہا جی ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ قانون کی حکمرانی رہے، اور جس ملک میں عدلیہ آزاد ہو اور کام کر رہی ہو، چرچل کی بات والی وہی انہوں نے کہی، وہ ملک صحیح طور پر جنگ لڑ سکتا ہے اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہی ملک کی بہتری اور بقا ہے کہ یہاں آزاد عدلیہ کام کرتے رہے۔ چیف جسٹس صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور ان اصولوں پر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ ایک صورتحال ہے جی۔ ایک خبر یہ آج دی ہے کسی نے جی، جنگ میں ہی ہے شاید سار عباسی کی ہے مجھے خیال ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ سے رابطہ کیا ہے امریکیوں نے اور کہا کہ ذرا کوس لو، ٹھنڈا جایا جائے، گیلانی کو نکالنے کا معاملہ تیز نہیں کیا، ادھر سے کہتے ہیں نکالا جا رہا ہے۔ کالم بھی ہے نصرت جاوید کا کالم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب لگتا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں کا وقت آ پہنچا ہے، میرے عزیز ہموطنوں کہنے کا وقت آپ سمجھے نا کیا آ گیا ہے کہ فوج سارا تماشا دیکھ رہی ہے، اور جمہوریت کی حمایت میں آج گیلانی صاحب کا بیان ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کی بقا ہے، اور لیکن ایک بات انہوں نے اس سے ہٹے کہ ایک تو خیر نون لیگ سے رابطہ امریکیوں کا اور دوسری باتیں، اور ایک یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، کل وہ یہاں ایک چینل پہ یہ بھی کہا گیا کہ ان سائٹ خبر ہیں استعفیٰ دے دیں گے۔ اچھا میری پہلے سے کہانی یہ ہے کہ امریکی گیلانی میں کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، زرداری صاحب میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کو ڈمپ کر، اور ان کو کچھ احساس ہو گیا تھا، کچھ میں نے کوٹ بھی کیے تھے فکرے، جن میں آخری فکرہ تو یہ تھا کہ موسیٰ گیلانی جو ہے وہ بلاول کا بھائی ہے، تو اس فکرے کے بڑے مطلب نکلتے ہیں، لیکن بہرحال جو قریبی حلقے ہیں زرداری صاحب کے، وہ لگتا ہے کہ وہ گیلانی صاحب کی کوئی حمایت نہیں بلکہ چینلز پر مخالفت ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں جی۔ اور یہ کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ پاور پالیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی چلتی ہے، لیکن اندازہ یہی ہے۔ اور کل جسٹس خلجی نے ایک بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ آئینی طریقہ بھی ہے، اگر حکومت ہمارا حکم نہیں مانے گی تو آئینی طریقہ بھی ہے۔ فہمیدہ مرزا کہتی ہیں جب کیس آئے گا تو تب میں بات کروں گی، ابھی تو وہ مکمل فیصلہ نہیں آیا۔ تو پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو کیا ڈیسائیڈ کریں، ہلا گلا تو کریں گے، گیلانی صاحب کو آباد کر دیا، بکرے کو تو جانا ہے قربان گاہ پہ، تو اس سے پہلے اسے جو کام لیا جا سکتا ہے لے لیں، عدالتوں کے خلاف تقریریں کروا لیں، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ تقریریں کرا دیں، ایک اور سیر سپاٹا بھی کرا دیں، پھر کہیں تھینک یو ویری مچ، اب بڑی عزت و آبرو سے جائیں اور ملتان کے اپنے حلقے میں کام کریں، ملک کی سیاست میں حصہ لیں، یہ سب آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ ادھر جناب کیانی نے ایک امپورٹنٹ بات اور کہی ہے، سیاچین پہ وہ اس علاقے کے دورے پہ گئے تھے، انہوں نے کہا سیاچین کے بارے میں انڈیا نے اپنا موقف جو ہے 89 میں جو تھا اس سے سخت کر دیا ہے، اس میں تو کہ فوجیں اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں۔ اب یہ کہتے ہیں ڈیمارکیشن کی جائے، ڈیمارکیشن کرنے کا مطلب یہ سرحد کا تعین کیا جائے کہ وہ کہنا یہ چاہیں گے جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمیں جہاں بیٹھا ہوا تسلیم کیا جائے، اور جہاں آپ ہیں وہاں آپ کو بیٹھا ہوا یعنی جو سرحدیں ہم نے بنا لی ہیں اس کو پرمنٹ بنا لیا جائے۔ تو انہوں کا موقف سخت ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک فضا بن رہی تھی کہ بات چیت ہو جائے گی، شاید بھارت نے اپنا موقف اس لیے سخت کیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر وہ ایک سخت سٹانس کے ساتھ آئے اور پھر کچھ رعایتیں دے کر کے کہے کہ میں نے تو امن کی خاطر، پیس کی خاطر بہت سی باتیں مان لی ہیں اور بہت سی باتیں کر لی ہیں، ایسا ہوا نہیں کرتے۔ خبر اور بھی ہے جی، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسامہ بن لادن کی کچھ دستاویزات جاری کر دی ہیں امریکہ نے جی، شاید 15 کے قریب ہیں، جس میں ایک بات تو یہ کہی کہ جنرل پٹراس کو اور صدر اوباما کو مارنا چاہتے تھے اسامہ، یہ بات ہے جو امریکہ اپنے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ مارنا کیوں چاہ رہے تھے، وہ شاید ان کا جو جسے ایئر فورس 1 کہتے ہیں، ہمارے ضیاءالحق بھی پاک 1 میں سفر کر رہے تھے، تو امریکہ کا طیارہ جو ان کو لے کے جاتا ہے ایئر فورس 1 ہوتا ہے، اس کو ہٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ خیر یہ تو آئیڈیلسٹ بات معلوم ہوتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نہیں تھی۔ دوسری بات یہ بتائیے جو پازیٹیو جو سمجھ آنے والی ہے کہ بیت اللہ مسعود کو انہوں نے خط لکھا تھا، اور بیت اللہ مسعود یہ پاکستان طالبان کے جو سربراہ تھے کہ بھائی باز آ جاؤ، یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہے، پاکستان میں خود کچھ حملے کرنا اور پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا کوئی درست بات نہیں ہے۔ اور وہ روکتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ ہر جگہ جو آپ بدنامی پھیلاتے ہو، یہ ایک اور بات ہے، وہ پھیلانا درست طریقہ نہیں ہے، آپ کو ٹارگٹ امریکہ کو کرنا ہے۔ بہت دنوں سے ایک بحث آ رہی تھی، میں بھی اس کو سناتا رہتا تھا کہ 2 مکتب فکر پیدا ہو گئے تھے القاعدہ میں۔ ایک مکتب فکر یہ تھا جو کہتا تھا کہ قتل جد کہ ٹینٹیکلز کاٹ دو اور امریکہ بیچارہ لاچار ہو کے بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ وہ ٹینٹیکل کاٹنے کے چکر میں کبھی پاکستان میں، کبھی عراق میں، کبھی ادھر کبھی ادھر حملے کرتے پھرتے تھے، اور ایک کہتے تھے کہ اس سے کیا کاٹنا تو سر کاٹو، قتل جد قتل راس، یہ تو سزائیں ہیں نا، قتل جد اور قتل راس اسلام کے اندر، تو انہوں نے قتل راس کا مطلب تھا امریکہ کو مارو، یہ سر کاٹو پہلے اس طاغوت کا، اس سامراج کا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
یہ دوسرا نظریہ تو ایمن الزواہری کے نام سے لگایا جاتا تھا جو اب سربراہ ہے، اور پہلا نظریہ جو تھا اسامہ کے نام سے پہلے ہی خبر آتی تھی. تو اب جو ڈاکومنٹ ظاہر ہوئی اس سے لگتا ہے کہ ان کا یہی رائے تھا کہ آپ نے اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو امریکہ کو کرنے کا سوچیں، باقیوں کے خلاف لڑائی نہ لیں، اور اسلامی دنیا کو، اسلامی حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا جو غیر شرعی بات ہے، غیر شرعی طریقہ خودکش حملے جو آپ وہاں کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے جی. اور میرے خیال میں یہ بڑا، اور مجھے بھی سوچ رہے تھے کہ نام تبدیل کر دیا جائے القاعدہ کا، نیو برانڈنگ جسے ایک کہتے ہیں کہ اس کو نئے نام سے ایک طرح کا مارکیٹ کیا جائے اور بہتر طریقے سے اس کو لیا جائے. اور کرزئی کی حکومت کو پر بھی جب امریکی فوجیں چلی جائیں اٹیک حملے کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے اور غور کر رہے تھے. اور آخری خبریں اس ہبڑ دبڑ میں جلدی بیان کرتے ہوئے میں یہ بیان کرنا نہیں بھولوں گا کہ ریلوے کے لیے ایک جگہ خبر ہے، مجھے شاید پاکستان میں، کہ 200 انجن خریدے جا رہے ہیں جس میں 50 کے تو شاید ٹینڈر دیے جا رہے ہیں. وہ غلام بلوچ صاحب کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. حکومت اب پی آئی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سول ایویشن میں بھی ہے. وہ بندے مثلا راؤ قمر سلمان کو لے آئے ہیں، اسٹیل مل میں جنرل جاوید کو بھیج دیا، ریلوے میں کہتے ہیں کچھ کریں، انجن کا لائے 50 کے نوٹس دیا. انہوں نے کہا ریلوے ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، انجن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جن کی مرمت ہونی ہے ان کی مرمت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اتنی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی چاندی ہو جائے گی. ہمارے ہاں یہی ہوا کرتا ہے، اور اسی سے پاکستان میں اصل پرابلم اور مجبوریاں پیدا ہوتی ہیں. کوئی چیز، نئی چیز کی پرچیز کی بات کرتے ہیں تو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. بہرحال لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.